الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے درس شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ عز و جل کئی عنوانات پر ہماری روزانہ کی بنیاد پر گفتگو جاری ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے ایک منفرد موضوع اور ایک اہمیت رکھنے والا مقصد میلاد کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس محفل کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. احباب ذوالفقار، اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گیری کے مقاصد کو قرآن کریم کی کئی آیت طیبہ کے اندر متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے جب ہمارے علماء نے اور ہمارے کامل اسلاف نے جب اپنا قلم اٹھایا اور کتبیں لکھی تو ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے مقاصد اور میلاد کرنے کے مقاصد جو ہیں اللہ رب العالمین نے، بلکہ جو ہمارے اسلاف، ہمارے کامل اسلاف اور علماء جو ہیں انہوں نے اس کے اندر کئی نکات ارشاد فرمائے. میں ان میں سے کچھ نکات جو سر فہرست ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن آپ کی بھرپور توجہ ہونی چاہیے تاکہ بات کرنے اور سننے کے اندر ہمیں لطف حاصل ہو سکے. سب سے پہلے نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے مقصد میلاد کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا. مقصد میلاد کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو کثرت سے ذکر کیا جائے، آپ کے جلوت کو، آپ کی خلوت کو کثرت سے ذکر کیا جائے، یہاں تک کہ ایک مسلمان جب اللہ رب العالمین کے محبوب کی شان مطہرہ کو بیان فرماتا ہے، ایک محفل کا انعقاد کرتا ہے، اسی کو مقصد میلاد کہا جاتا ہے. اسی کو مقصد میلاد علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے. اس بات کی طرف آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی مخلوق میں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ذکر کرے یا نہ کرے، ذکر کرے یا نہ کرے، رب نے اپنے محبوب کی شان کو ویسے ہی بلند فرما دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی رضا کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. یعنی آپ کی جلوہ گیری کا مقصد، اور آپ جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی خاطر اور آپ کی رضا کے لیے ہم نے اے محبوب آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اب آنے والی جو گفتگو ہے اس پر آپ نے اپنی آوازوں کو نکالنا ہے اور
مجھے بتلانا ہے کہ آپ نے میری گفتگو کو سمجھا بھی ہے اور بیدار مزی کا بھی آپ نے ثبوت دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی کس طرح فرمائی ہے اور کیسی شان عطا فرمائی ہے اس نے، جو کہ خالق ہے، جو کہ عالم کو پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ اپنے حبیب کی شان کو بیان فرما رہا ہے اور اس کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بلکہ مخلوق پر یہ واجب رکھا ہے کہ حضور پر ایمان لائیں اور حضور کی اطاعت کریں۔ حضور کی شان کو کس طرح بلند فرمایا؟ ایک اس طرح بلند فرمایا کہ مخلوق پر اس چیز کو واجب رکھا کہ حضور کی اطاعت کی جائے اور حضور پر ایمان لایا جائے۔ اب کوئی شخص ایسا کرے کہ جو رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہے، جو رب کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ عبادت کثرت سے کرتا رہے اور نماز روزے سجدہ ریز رب کی بارگاہ میں ہوتا رہے، لیکن رب نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم اس کی عبادت کو جب ہی قبول کریں گے جب وہ ہمارے محبوب کی رسالت کا اقرار کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضور کی شان کو اس طرح بلند فرمایا ہے کہ عبادت ہم کس طرح قبول کریں گے؟ عبادت اسی وقت قبول کریں گے جب وہ ہماری وحدانیت کے ساتھ ساتھ ہمارے حبیب کی رسالت کا بھی اقرار فرمائے گا۔ آپ پڑھیے قرآن کریم کی کئی آیتیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا اے محبوب اگر یہ مخلوق چاہتی ہے، یہ ہمارے حوالے سے سنیے گا ان باتوں کو، فرمایا اے محبوب اگر یہ مخلوق چاہتی ہے کہ رب کی اطاعت کرے، اگر یہ مخلوق چاہتی ہے رب کی اطاعت کرے تو فرمایا رب کی اطاعت کرنے سے پہلے وہ یہ کرے کہ رسول کی اطاعت کرے۔ اے محبوب تمہاری اطاعت کر لے گی تو اللہ تمہاری اطاعت کے صدقے ہماری اطاعت یعنی خدا کی اطاعت کو بھی قبول فرما لے گا۔ یعنی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی پیروی کرنا، مجھے وہی آیت مبارکہ جو مجھے بڑی پسند ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اے محبوب اگر تم چاہتے ہو، آپ ارشاد فرما دیجیے مخلوق سے اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، کیونکہ مخلوق رب سے محبت کر رہی ہے اور مخلوق یہ بھی چاہ رہی ہے کہ رب جو ہے وہ مخلوق سے محبت کرے، تو فرمایا فاتبعونی، اے محبوب ہم اس طرح محبت نہیں فرمائیں گے، محبت ہم اسی وقت کریں گے جب یہ مخلوق آپ کی پیروی کرے گی، جب آپ کی پیروی کرے گی یحببکم اللہ، آپ کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ ان سے محبت فرمائے گا، صرف محبت نہیں ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ ان کے گناہوں کی بخشش کس طرح کرنی ہے؟ تو یہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا، وہ ایک مقام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، صرف ایک مقام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ مقصد میلاد کے اندر اس بات کو سنیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا۔ تفسیر کا مطالعہ کریں، تفسیروں کو آپ پڑھیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، تفسیر کو آپ پڑھیں، اس کے اندر یہ آپ کو نکات موجود ہوں گے اور یہ ملیں گے آپ کو اس وقت۔ یہ اللہ رب العالمین نے رب نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اے محبوب آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو رب نے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا ہے؟ وہ اس طرح بلند فرمایا ہے کہ جہاں جہاں رب کا نام آیا ہے وہاں وہاں رب نے اپنے محبوب کا بھی نام اپنے ساتھ لیا ہے۔ جہاں جہاں رب نے اپنا نام لیا ہے، اپنا ذکر فرمایا ہے، یہ کمال کا ایک نقطہ ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ عقیدہ بھی یہاں پر آپ کو ثابت کروں گا میں، لیکن توجہ آپ کی ہونی چاہیے ادھر ہی، کہ جہاں جہاں رب نے اپنا نام ارشاد فرمایا ہے، اپنا نام ذکر کیا ہے، وہاں وہاں اپنے محبوب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آپ مثال لیجئے، اذان دیتے ہیں آپ،
اذان سنتے بھی ہوں گے آپ، وہاں پر رب کا نام بھی آیا، رب نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا بھی نام ذکر فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اقامت پڑھیے، اقامت میں بھی اسی طرح ہے، آپ نماز پڑھیے، نماز میں جب تک حضور کا نام نہ لیا جائے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس طرح رب نے اپنے حبیب کی شان کو بلند فرمایا ہے۔ آپ لوگوں کی آوازیں کم ہیں، میری آواز بہت بلند ہے، سبحان اللہ علیہ وسلم۔ تو رب نے اپنے حبیب کا ذکر کس طرح بلند فرمایا ہے؟ اذان ہو، نماز ہو، اقامت ہو، خطبہ ہو، جب تک حضور کا نام نہ لیا جائے وہ چیزیں مکمل ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اس طرح رب نے اپنے حبیب کی شان کو بلند فرمایا۔ ایک روایت کا نہ بیان کیا گیا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، یہ جو رب نے آیت مبارکہ ارشاد فرمائی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جبریل یہ آیت اس کا معنی کیا ہے کہ رب ہماری شان کو کس طرح بلند فرمائے گا؟ توجہ سے حضرات کی، حضور اب پوچھ رہے جبریل سے، جبریل علیہ السلام سے حضور پوچھ رہے ہیں، ارشاد فرمایا جبریل یہ بتاؤ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے، کہ حضور کہ رب نے ہماری شان کو کس طرح بلند فرمایا؟ فرمایا رب نے اس طرح حضور آپ کی شان کو بلند فرمایا کہ جہاں جہاں رب نے اپنی اپنی تعریفات بیان کی ہیں وہاں پر آپ کی تعریفات کو بھی بیان فرمایا، جہاں پر اپنا ذکر فرمایا ہے وہاں پر آپ کی شان کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی کو بیان فرمایا۔ اگر آپ اس بات پر اور غور فرمائیں تو میں اس کو اور مزید کھول دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چند سال پہلے ہمارے یہاں پر ایک بدبختی کا کام کیا جا رہا تھا ممالک کے اندر کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے تھے، العیاذ باللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تراشے جا رہے تھے۔ تو اس پر بھی علماء نے جواب دیا اور کتابیں لکھی، فرمایا خاکے تو تراشتے رہے، تمہارے خاکے تراشنے سے حضور کی شان کم نہیں ہوگی، کیونکہ حضور کی شان کو بلند فرمانے والا رب کی ذات ہے۔ اور دوسری بات، خاکے اس کے تراشے جائے جو خاکی ہو، ہمارا حضور جو ہے، ہمارے محبوب جو ہے، میرے اور آپ کے نبی، تو نبی جو ہے وہ تو نور ہے، اور نور کا کبھی خاکہ ہوتا ہی نہیں، ہمارے نبی تو نور ہے۔ بڑے قرآن کے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو خاکے تو اس کے تراشے جائیں کہ جو خاکی ہو، ہمارے حضور تو نبی نور ہے، نور کے کون خاکے تراشتا ہے؟ کرتے رہے جو حرکتیں کرنی تھی۔ تو اس بات کو بیان کرنے کا مقصد، اب سنیے ان باتوں کو، توجہ رکھیے گا ادھر۔ جب جب رب تعالی نے اپنا نام ذکر فرمایا وہاں پر اپنے حبیب کی بھی شان کو بیان فرمایا۔ آج کل ہمیں کچھ ایک مخصوص ایسا طبقہ نظر آتا ہے، کچھ لوگ ایسی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رب کے ساتھ حضور کے معاملات کو ذکر نہ کیا جائے، جہاں پر رب کے ساتھ حضور کا نام ذکر نہ کیا جائے، یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی مجبوری بیچاروں کی یہی ہے کہ وہ کام اسی طریقے سے کرتے ہیں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ ایک بنیاد ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ حضور کے ساتھ رب کے ساتھ، رب ایک تو خالق ہے، اس کے ساتھ حضور کی تعریفات کو ملا رہے ہیں۔ توجہ سبھی حضرات کی، یہ اعتراضات اور یہ کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر، عقائد کو خراب کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے مسلم عقیدے۔ میں نے کہا آپ اس بات کی طرف فرما رہے شرک، آپ کا یہ جو اعتراض ہے یہ اعتراض رب کی بارگاہ میں جاتا ہے ڈائریکٹ، کیونکہ رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام ذکر فرمایا ہے۔
رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رب کا، اپنے حبیب کا نام ذکر فرمایا، تو شرک نہ ہوا؟ رب کو نہ پتا تھا شرک ہے؟ آپ پڑھیے بیعت رضوان کو، اب عشق والا معاملہ اور عشق والا ہی بندہ بول سکتا ہے۔ بیعت رضوان میں کیا ہوا تھا؟ سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا کہ بات کر کر آئے، اور خبر پھیل گئی، افواہ یہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو تمام صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ جب تمام صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی، صحابہ کرام کی تعداد آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، تقریباً 1450 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، جو ایک درخت کے نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت فرما رہے تھے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا، اب توجہ والی بات ہے، آنے والے جملے پر آپ نے غور کرنا ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا، یار یہ بات سمجھ نہیں آتی، 1450 صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے موجود ہیں، ایک ہاتھ ہے، 1450 کے ہاتھ ایک ہاتھ پر موجود ہو رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ 1450 حضور کے سامنے موجود ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو پھیلایا ہوا ہے، اور سارے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1450 اور ایک ہاتھ پر، ان کے بھی تو ہاتھ ہیں نا 1450، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک بندہ اگر ایک ہاتھ آگے کرے تقریباً 100 بندے بھی اس پر جمع نہ ہو سکے، یا 1450 کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا، یار بات تو عقل میں نہیں آتی، بڑا معاملہ سمجھ نہیں آتے، کیسے آپ ذکر کر دیتے ہیں؟ میں نے اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ سنی نہ ہو جاتے، آپ کو سمجھ میں آ جاتا تو آپ، یہ عقل میں نہ آنا یہ حضور کا معجزہ کہلاتا ہے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی گئی، توجہ رکھیے گا، جب حضور کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اب رب نے کلام کو کس طرح ارشاد فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ جو ہے وہ ایمان والوں سے راضی ہوا۔ کون سے ایمان والوں سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت فرما رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا تھا جو ان کے دلوں میں تھا، وانزل علیہم السکینہ، اور اللہ نے ان پر اپنا سکینہ نازل فرمایا۔ فرمایا اس معاملات کو رب نے ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد رب نے اس سے ما قبل ایک آیت ارشاد فرمائی۔ آنے والے جملے پر آپ نے غور کرنا ہے، اب رب نے کس طرح ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے محبوب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب یہ جو آپ کے ہاتھ مبارک پر جو بیعت کر رہے تھے نا یہ تمام صحابہ، اے محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہ تھا، یہ رب کا ہاتھ تھا، یہ تو رب کا ہاتھ تھا۔ حضور کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ ارشاد فرما دیا، ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یعنی کہ جو دعوت اس بات کی دیتے ہیں کہ حضور کے ساتھ رب کے نام ذکر نہ کیا جائے، یعنی رب کا ذکر کیا تو حضور کا ساتھ ذکر نہ کیا جائے، یہ شرک ہوتا ہے۔ یہاں رب خود ارشاد فرما رہا ہے، یہاں رب خود ایک حضور کے ایک جز کو اپنا جز فرما رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ جب ہم رب کے لیے ہاتھ مراد لیتے ہیں تو وہ اس کی شان کے مطابق لیتے ہیں، کیونکہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، اور اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صرف ہم اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ایک اور آیت مبارکہ پڑھیے 90 سپارے کی، سورۃ الانفال پڑھیے، جنگ بدر کا موقع تھا، رب نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے محبوب آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، قتل کرنے والی صحابہ کرام کی ذات تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفاروں کو مارا اور ان کو جہنم واصل کیا۔ رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ نے ان کو قتل نہیں فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، قتل تو اللہ نے فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور محبوب کنکری آپ نے نہیں پھینکی، جب کنکریاں ان پر پھینکی گئی تھی جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر، بلکہ
جب ان کے اوپر کنکریاں پھینکی گئی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، فرمایا محبوب ہم نے نہیں پھینکی، اے محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو اللہ نے کنکریاں پھینکی تھی. یعنی پھینک حضور نے، لیکن رب اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے. یہی ورفعنا لک ذکرک کا مطلب ہے اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی سنیے. یہ تھی دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ہم جب کسی کی سیرت کو پڑھتے ہیں یا کسی کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے ہمارے درمیان، تو بار بار اس کی صورت کو یا بار بار اس کے بات کو بیان کیا جائے نا، یہ مقصد میلاد کے اندر اس بات کو بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اللہ نے حضور کی شان کو کس طرح بلند فرمایا ہے. جب ہم کسی کی سیرت کو پڑھتے ہیں بار بار یا کسی کی سیرت کو سنتے ہیں، تو وہی سیرت اگر آپ کے سامنے بیان کی جائے تو آپ کہیں گے یار بس بہت سن لی یار، واقعات بہت پتہ ہے مجھے. ایک بندے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ ایک ہی بیان سنتے ہوئے آ رہے تھے، وہ تو ہر وقت وہ ایک ہی بیان کرتے رہتے ہیں. تو دو صحابہ سے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ شخص جو سامنے کھڑا ہوا اس نے جب تقریر کرنا اپنا شروع کی، یہ حالے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس نے جب تقریر کرنا شروع کی، دو صحابہ سے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوست نے دوسرے کو کہا یار میں بتاؤں کیا بتائے گا، یہ اول سے لے کر آخر تک اس کی یہی گفتگو ہے، تو آ اپن دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تو یعنی انسان جب کسی کی سیرت کو پڑھتا ہے بار بار کرتا ہے تو وہ ایک تازگی نہیں رہتی، ایک تازگی اس کو نہیں آتی، بور ہو جاتا ہے یار بس کوئی اور نئی بات سنا یار، کوئی اور نئی بات کری آپ. یہی آپ کو واقعات ملتے ہیں، یہی آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے ہر وقت، کوئی نئی بات کری آپ. لیکن رب نے اپنے حبیب کی شان کو کس طرح بلند فرمایا، اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کی شان کو اس طرح بلند فرمایا کہ آج 1450 سال گزر گئے، بلکہ 1500 سال گزر گئے، آج ہمارے سامنے حضور کی سیرت کو کئی مرتبہ کئی واقعات ہم نے 10 علماء سے سنے کو ہوں گے، کئی مرتبہ سنے ہوں گے، لیکن مجالے کبھی ہمیں بوریت ہو جائے، کبھی ہمیں بیزاریت ہو جائے. وہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے وہی اللہ دل میں وہی تازگی عطا فرما دیتا ہے، یہ وہی تازگی عطا فرما دیتا ہے. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. یہ ہے مقصد میلاد کا پہلا میں نے نقطہ آپ کے سامنے ذکر کیا. دوسری بات میں آپ کے یہاں پر ذکر کروں، مقصد میلاد کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا جو مقصد اور آپ کی جلوہ گری کا جو مقصد تھا دنیا کے اندر، وہ جلوہ گری کا مقصد یہ تھا کہ آپ یتیموں کو سہارا دیں اور مسکینوں کو سہارا دیں. یہ مقصد میلاد کا دوسرا مقصد بیان کیا ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ آپ یتیموں، کیونکہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یتیموں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، مسکینوں کو کوئی منہ لگانے والا نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی کے یہاں پایا بھی جائے تو ہمارے یہاں پر یہ پایا جاتا ہے کہ یار ہم تو اپنا خود خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اس کا کہاں سے اٹھائیں گے، یہ پایا جاتا ہے. لیکن اللہ جل وعلا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری اس طرح فرمائی کہ آپ یتیموں کو سہارا دینے والے بھی ہیں اور مسکینوں کو گلے لگانے والے بھی ہیں. یہ مقصد میلاد ہے ہمارے درمیان، یہ ہمارے درمیان یہ مقصد میلاد جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. یہ دوسرا نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا. اچھا، اس میں بھی ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو توازن نہیں برقرار رکھتے. وہ کس طرح؟ بعض لوگ اسی پر ان کی بیچاروں کی یہی مجبوری، جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے ایک اعتراض بیان کیا، ان کے اندر بھی یہی مجبوری ہوتی ہے کہ یار اتنی لائٹیں، اتنے جھنڈے، اتنی لائٹنگیں کرنی، اتنا خرچہ کر دیا محفل میلاد پر، اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو دیکھیں آپ نے بارش کے اندر کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، اس کے اندر بھی نکلتے ہیں، تو اتنے آپ نے جلوس نکال دیے، اتنا خرچہ آپ نے ساؤنڈوں پہ کر دیا، کسی غریب کی شادی کرا دیتے ہیں. یہ اعتراضات ہوتے ہیں. بیوہ بھی اسی وقت آتی ربیع الاول میں، ٹھیک ہے، کسی کی بیٹی کی شادی بھی ربیع الاول میں ہی ہو رہی ہے، کوئی مر رہا ہے تو وہ بھی اسی دن مر رہا ہے جب ہم میلاد کر رہے ہیں. تو یہ اعتراضات ہماری طرف کیے جاتے ہیں کہ کسی بیٹی کی شادی کرا دی جاتی ہے،
کسی بیوہ کو ایک گھر دلا دیا جاتا، کسی مسکین کی کسی مسکین کی آپ مدد فرما دیتے، اتنا خرچہ آپ نے کر لیا۔ یہ بتایا جائے کہ جب اگر یہ محفل میلاد پر آپ اعتراض کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر تو اور بھی کئی چیز دن بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر 14 اگست کا دن بنایا جاتا ہے، اس وقت تو کسی کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی، اس وقت کوئی بیوہ بھی نہیں مر رہی ہوتی، نہ بیٹی مر رہی ہوتی کسی کی، نہ کوئی شادی شدہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کروں، ہمارے یہاں پہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں، آپ نے اتنا گھر سجا لیا اپنا۔ تو ہمارے یہاں پر اس وقت بھی جلوس اور 14 اگست کے جہاں پر جو گھر وغیرہ سجائے جاتے ہیں ساری چیزیں، اس وقت تو کوئی کسی کو نہیں بولتا۔ فادر ڈے تو ماں ڈے تو فلانا ڈے، سارے ڈے بنائے جا رہے، تو اس وقت کسی کو بیٹی یاد نہیں آتی، اس وقت کسی بیوہ کی اس کو ہمدردی یاد نہیں آتی۔ یاد آ رہی ہے تو حضور کے میلاد پر یاد آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کے میلاد پر ان کو چڑ نہیں ہے، بات جو ہے وہ حضور سے بغض رکھنا ہے، بات جو سامنے نظر آتی وہ ہے حضور سے بغض رکھنا ہے۔ وہ میلاد پہ اعتراض کرنا، اسی پہ اعتراض کرنا ہے کہ اتنا خرچہ آپ نے کر لیا، یہ کر لیا، فلاں کر لیا۔ تو اس اعتراضات کو سمجھیے کہ یہ اعتراضات کرنا، اور اچھا یہ اس بات کو بھی سمجھیے کہ اگر جو اعتراضات کرنے والا ہوتا ہے اس کی خود کی حالت کیا ہوتی ہے۔ 1 کروڑ کی گاڑی اس کے خود کے ہاتھ میں، 3 یا 4 لاکھ موبائل اس کے ہاتھ میں، اور وہی یہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ تو آپ 10,000 یا 15,000 والا موبائل لے لیں، اس کے بعد جو بچے وہ غریب کی یہاں شادی دے دیں۔ یہ بھی درست ہے نا؟ یا حضور کی میلاد پر ہی سنیو، تم تو بولو نا، حضور کی میلاد پر ہی صرف اعتراضات کیے جائیں؟ یا جو آپ نے گاڑی لی تھی اس کو بیچ دیجیے، آپ لے لیجیے چھوٹی گاڑی 70 لے لیں، وہ بھی لے لیں تو پیٹرول مہنگا ہے تو آپ سائیکل لے لیں، باقی جو بچا ہم دے دیں غریب کی بیٹی کو، شادی کروا دیں کسی کی۔ آپ اس طرح بھی تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو بلا وجہ یہ اعتراضات کرنا، اور یہ جو چیز آڑ دے کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور پر بھی آپ اعتراضات کر سکتے ہیں جو آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ایک مسلمانوں کو یہ تنگ کیا جاتا ہے اور اس طرح اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں آخری بات کرنا چاہوں گا، فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرمایا۔ اب جب رب ذکر فرما رہا ہے، رب بلند فرما رہا ہے ذکر کو، تو محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ آپ پڑھیے وحی کے معاملات کو، جب غار حرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وہاں پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں آتے۔ شیخ محقق نے اس بات کو بیان کیا مدارج کے اندر بھی، اور سیرت کے اندر جو سیرت کی معتبر کتاب ہے، ابن خلدون کو پڑھیے، تاریخ ابن کثیر کو پڑھیے، تو اس کے اندر اس بات کی آپ کو صراحت ملے گی۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو بیان فرمایا، جب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ یہ پہلی وحی حضور پر اتر رہی ہے۔ اچھا، وحی کے بارے میں بھی کئی اقوال بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے کون سی آیت مبارکہ ہے، پہلے کون سی آیت مبارکہ ہے۔ بعض سورۃ مدثر کی آیت مبارکہ لی ہے، بعض سورۃ القلم اقرا والی آیت مبارکہ لی ہے، لیکن متفق علیہ جو قول ہے وہ سورۃ قلم کے بارے میں اقرا بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے۔ تو فرمایا اقرا، پڑھیے حضور۔ تو فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں۔ توجہ ہے سبھی حضرات، فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا ہی نہیں۔ جب حضور نے کلام ارشاد فرمایا، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف کھینچا اور زور سے گلے لگا لیا، پھر چھوڑا، فرمایا اقرا، پڑھیے۔ وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا ہی نہیں، میں نہیں پڑھنے والا۔ بعض لوگ یہاں سے اس بات کو نکالتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب امی، اس بات کو ہمارے علماء ضرور ذکر فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ کتابوں کو آپ کو جب وحی آپ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ اس کو بھی ذکر فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے امی۔ امی کا معنی جو معنی ہے، اور صحیح اور صح معنی یہ ہے کہ وہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے،
یعنی کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو اسے امی کہا جاتا ہے. تو بعض لوگوں نے مراد لیا، حضور نے فرمایا نا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو اس سے مراد امی کا معنی وہ لیتے ہیں ان پڑھ، العیاذ باللہ، یہ معنی لیا جاتا ہے. تو امی کا جو معنی ہے وہ یہ معنی ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں، یعنی کسی سے پڑھ کر نہ آئے. اچھا حضور اگر کسی سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں علماء نے اپنے اقوال لکھے. وہی شیخ موقف کو آپ پڑھیے تو اسی کے ساتھ آپ کو اس بات کو ہی بیان کیا جائے گا. فرمایا جب حضور علیہ السلام کا استاد کیوں نہیں تھا کوئی؟ حضور کا استاد تو ہونا چاہیے تھا. حضور کے جو استاد ہے وہ صرف رب تعالیٰ ہے، وہ رب تعالیٰ ہے. تب کیوں حضور کا استاد کیوں نہ ہوا دنیا کے اندر؟ کوئی ہو جاتا حضور کا استاد. اس وجہ سے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان وما یکون کا علم عطا کیا گیا ہے. جب حضور کو ما کان وما یکون کا علم عطا کیا گیا ہے تو ہو سکتا تھا جب حضور کا کوئی استاد ہو تو کوئی یہ سمجھتا کہ حضور کو اس سے بڑھ کر عطا کیا گیا ہے. اس وجہ سے حضور علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں، استاد ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. آخری بات میں کرتا ہوں تو تیسری مرتبہ گلے لگایا، فرمایا اقرا، پڑھیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا ہی نہیں. اب ادھر ایک دو روایت اور مختلف ہے. رب تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اقرا اقرا پڑھیے، تو اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. فرمایا محبوب تیرا، فرمایا اے مالک تیرا محبوب تو پڑھتا ہی نہیں ہے. توجہ سبھی حضرات، آخری بات میں کر رہا ہوں. فرمایا اے محبوب، اے مالک تمہارا محبوب تو پڑھتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو پڑھا ہے اقرا 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 پڑھیے، تو کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا ہی نہیں. تو رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل تم نے پڑھایا کیا تھا؟ اب آنے والے جملوں پر آپ نے غور کرنا ہے. فرمایا جبریل تم نے پڑھایا کیا تھا؟ کہا میں نے تو اقرا پڑھایا تھا. فرمایا وہ ایسے نہیں پڑھے گا. ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اب ادھر میں اسی بات کو جوڑ رہا ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں کہ محبت صرف یک طرفہ نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہونی چاہیے. اب حضور کی محبت اپنے رب سے کس طرح ہے؟ رب نے ارشاد میں جبریل تو نے پڑھایا کیا تھا؟ کہا مالک میں نے پڑھایا تھا اقرا. تو وہ پڑھتا ہی نہیں تیرا محبوب، تو ہم تو پڑھا رہے، وہ پڑھتا ہی نہیں. فرمایا جبریل وہ ایسے نہیں پڑھے گا، وہ پڑھے گا اسی وقت، وہ اس وقت پڑھے گا جب اس اقرا کے ساتھ اس کے رب کا نام ذکر کیا جائے گا. فرمایا اے جبریل تو پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. فرمایا جبریل علیہ السلام واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق. جب رب کی بارگاہ میں یہ پیغام لے کر آئے اور حضور کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حضور نے پڑھنا ارشاد کیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جی پہلی مہینے آقا علیہ السلام پر نازل. تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ مقصد میلاد کے حوالے سے تھا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو نکات اور جس تمام زاویوں سے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور جو مسلمہ عقائد اہل سنت کے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ان پر بھی ہم سب کو مرتے دم تک جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.